السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ عام انسان اللہ سے کیسے مخاطب ہو، یا اللہ عام انسان سے کس طرح مخاطب ہوتا ہے، کیونکہ اگر اللہ نے حساب کتاب لینا ہے تو پھر اللہ کا ہی یہ فرض ہے کہ ہر انسان تک اپنی ہدایت پہنچائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسے حساب لینے کا بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ ظلم نہیں ہو جائے گا، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میں دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہوں؟ تو آئیے آج اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ لوگوں سے کس طرح سے کلام کرتا ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذیر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاؤں گا اور پھر میری فہم سے جو اس کا صحیح ترجمہ بنتا ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور آخر میں پھر یہ بھی بتائیں گے کہ آج کے دور میں کس طرح سے اللہ ہم سے کلام کر سکتا ہے، اللہ ہم سے کیسے بات کرتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کھول لیں سورہ شورا آیت نمبر 51، 52، 53۔ سب سے پہلے حافظ نذیر احمد والا ترجمہ: اور کسی بشر کو مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وہی اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی فرشتہ بھیجے، بس وہ اس کے حکم سے جو اللہ چاہے وہ وہی کرے، پیغام پہنچا دے، بے شک وہ بلند تر حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن کو وحی کیا۔ آپ نہ جانتے تھے کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کی تفصیل، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا، اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، یعنی اللہ کا راستہ۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یاد رکھیں تمام کاموں کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں سے عام طور پر لوگ لیتے ہیں کہ دیکھیے وہی کے 3 طریقہ کار ہیں، کہ ایک تو یہ وہی اشارے سے آئی، دوسرا کوئی پردے کے پیچھے سے، اور تیسرا کوئی فرشتہ بھیجے۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ 3 طریقہ کار اگر ایسا ہے تو آج تک کوئی اسے ثابت نہیں کر سکا کہ یہ کیسے اس طرح سے وہی ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر اللہ نے لفظ بشر استعمال کیا ہے، نبی یا رسول تو لکھا ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کہا جائے۔ اس کے بعد اس ترجمے سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری طرف یعنی آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن کو وحی کیا، آپ جانتے نہیں تھے کتاب کیا ہے اور نہ ایمان۔ تو ایمان اور کتاب کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ اللہ اپنی وحی سے بتاتا ہے، اسی ترجمے سے پتہ لگ رہا ہے۔ لیکن اب جو انہوں نے اگلا حصہ ترجمہ کر دیا کہ ہم نے اسے نور بنا دیا اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، یہ سارا الزام اللہ کے اوپر ڈال دیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی جو ہدایت پر نہیں ہے اس میں اس کا کیا قصور، سارا قصور اللہ کا، اللہ اسے ہدایت نہیں دے رہا۔ پھر یہ بھی کہہ رہے کہ بے شک آپ ضرور رہنمائی کرتے سیدھے راستے کی طرف۔ جب اللہ نے ہی ہدایت دے دیا اور اللہ بتا دیا تو اب اس میں اس شخص کا کون سا کمال ہو گیا کہ یہ بتایا جائے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں میں، یعنی اللہ کا راستہ کیا ہے، اسی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور تمام کام کی بازگشت اللہ کی طرف۔ اس میں سوالات تو بہت سارے اٹھتے ہیں، تو میرا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ میں سوالات میں الجھوں۔ ہر شخص عقل مند ہے اور ہر تدبر کرنے والا اپنے حساب سے سوالات نکالتا رہتا ہے، تو وہ بہت طویل بات ہو جائے گی کہ تمام سوالوں کو اکٹھا کیا جائے۔ 1-2 بنیادی باتیں صرف میں نے یہ بتا دی۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ دراصل یہ بات کیا ہے، اور پھر میں آج کے دور میں اس کو کس طرح سے سمجھا جائے وہ بھی اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ تو پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وما کانا لبشرن، اور نہیں ہے کسی آگہی دینے والے کے لیے، بشر کہتے ہیں آگہی کو، تو لبشرن کسی آگاہی دینے والے کے لیے، ان یکلم اللہ، یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، صرف وحی سے۔ وحی کیا ہے؟ اللہ اپنے حکم کو کہتا ہے، نہیں صرف ایک جو حکم ہے۔ او من ورائی حجاب، یا حجاب کے آڑ سے، حجاب کے وری یعنی دوری سے۔ حجاب کیا ہے؟ ایک پردہ، ایک آڑ، اور اس کے دوری سے یا اس کے پرے سے، اس کے ورے سے، اس کے آڑ سے، اس کے پردے سے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ورائی کا مطلب۔ پھر کہا جا رہا اور یرسلا رسولن، یا بھیج دے ایک پیغام دینے والا، فیوحیا باذنہ ما یشاء، بس وہ حکم کرے اس کے ضابطے کا جو یہ چاہت ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند تر حکم دینے والا ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح، اوحینا، ہم نے حکم کیا ہے، الیک، تمہاری طرف، روحم من امرنا، اپنے معاملات سے ایک حکم۔ ما کنتا، تم نہیں تھے، تدری، ادراک رکھتے، یہ فہم رکھتے، یہ سمجھ رکھتے، مل کتاب، کیا ہے الکتاب،
ولل ایمان اور نہ الایمان یعنی خاص ماننا، ولیکن جعلناہ اور لیکن ہم نے اسے بنا دیا نوراً ایک روشنی، نہدی بہی من نشاء ہم سے ہدایت ہے اس کے ذریعے جو ہم سے چاہے، من عبادنا ہمارے تابع داروں میں سے، وَإِنَّكَ اور بے شک تم لتہدی ضرور ہدایت دیتے ہو، الی صراط مستقیم استقامت والے راستے کی طرف، ڈر جانے والے راستے کی طرف یا سیدھے راستے کی طرف۔ صراط اللہ الذی اللہ کا راستہ جو کہ لہو اسی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ بلندیوں میں اور جو کچھ پستی میں ہے، الا یاد رکھو یا کیا نہیں، الی اللہ اللہ کی طرف تسیر الامور تمہارے معاملات کا پلٹنا ہے۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں اور پھر اس کو آج کے دور میں کیسے سمجھا جائے یہ بھی بتاتا ہوں۔ اور جو کسی آگہی دینے والے کے لیے ہے یہ کہ وہ اللہ سے کلام کرے، صرف ایک وحی ہے یا حجاب کی وری سے دوری سے، یا وہ ایک پیغام دینے والا بھیجا، بس وہ یہ حکم کرے جو یہ اس کے ضابطے کی چاہت ہے، بے شک وہ بلند تر حکم دینے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے حکم کیا تمہاری طرف اپنے معاملے سے ایک حکم، الکتاب کیا ہے تم ادراک نہیں رکھتے تھے اور نہ الایمان کا، اور لیکن ہم نے اسے روشنی بنا دیا ہمارے تابع داروں میں سے جو ہم سے چاہے، اس الکتاب کے ذریعے ہم سے ہدایت ہے، اور بے شک تم ضرور استقامت والے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو۔ اللہ کا راستہ جو کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ بلندیوں میں اور جو کچھ پستی میں ہے، یاد رکھو اللہ کی طرف معاملات کا پھرنا ہے۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ کیسے ہدایت ہے۔ پہلے والوں کے لیے بھی اسی طرح تھا اور بعد والوں کے لیے بھی ایسا ہی رہے گا۔ سب سے پہلی بات جو اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی آگاہی دینے والے کے لیے نہیں، کسی بشر کے لیے نہیں ہے۔ تو آج بھی جو قرآن سے آگاہی دے گا یہ اس کے لیے بھی یہ بات ہے۔ ہر وہ شخص دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی وطن کا ہو، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر آگاہی دینے والے کے لیے، کسی بھی آگاہی دینے والے کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یعنی اللہ کیسے کلام کرتا ہے؟ اللہ ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہے، ہر ایک سے اللہ بات کرتا بھی ہے بشرطے کہ وہ بات کرنا چاہے۔ تو وہ کیسے بات ہوتی ہے؟ الا وحین، صرف ایک وحی ہے، حکم ہے۔ وحی کیا ہے؟ وہی اللہ کی کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ تو آپ اللہ کی کتاب میں جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اللہ آپ کو جواب بھی دیتا ہے، آپ کو کیا ماننا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرہ کیسے بنانا ہے، امن و امان کیسے قائم کرنا ہے، حکومت کیسے کرنی ہے۔ اس میں ہر علم کی رہنمائی ہے، ہر حالت کی رہنمائی ہے، جو چاہے وہ لے لے۔ یہ وہی اللہ کی موجود ہے قرآن کی صورت میں، اس سے جو بھی چاہے وہ اللہ سے کلام کر لے، اللہ سے بات کر لے۔ لیکن اب کیا ہے کہ جیسے آپ عربی نہیں سمجھتے ہیں، آج کل کا جو لوگوں کا ٹرینڈ یہی ہے کہ جی عربی ہماری زبان ہی نہیں ہے، حالانکہ خود عرب والے بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنی زبان تبدیل کر رکھی ہے، قرآن والی عربی تو ہے نہیں۔ تو ہم کیسے سمجھیں؟ ہمارے لیے کیسے حکم ہو؟ اللہ ہم سے کیسے کلام کرے گا؟ کیا اللہ کو کوئی اور زبان نہیں آتی؟ اب آگے اللہ خود اس کی تشریح کرے کہ دیکھیے کیا اومی ورائی حجاب، یا پھر ایک آڑ کے ورے سے، ایک حجاب کے پرے سے۔ یہ حجاب کیا ہے؟ اللہ کی وحی، اللہ کی باتیں اس کی کتاب میں من و ان ویسے ہی موجود ہے جیسا اللہ نے دیا ہے۔ اس میں کسی ایک لفظ کا فرق نہیں ہے، نہ ہوا ہے نہ ہو سکے گا، چاہے دنیا والے کتنی ہی کوشش کر لیں۔ آج بھی ورش فرش ہرش پتہ نہیں کیا کیا نام دے کر اور گولڈن قرآن اس طرح کر کے قرآن میں اس کے کلمات میں تبدیلی کرنے کی بڑی مذموم کوشش جاری ہے، لیکن بہرحال وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ورائے حجاب ہے یہ ایک ایسا آڑ ہے، جیسے آج ہم اگر اپنی مثال لے لیں، ہم اردو میں سمجھ رہے ہیں تو کیا یہ ورائے حجاب نہیں ہے؟ ایک آڑ کے ورے نہیں ہے؟ کیونکہ اصل عربی متن نہیں سمجھ میں آ رہا، اردو میں سمجھنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے کسی نے اس طرح کی بات نہیں سمجھائی، لیکن کیونکہ اللہ کا کلام اپنی جگہ موجود ہے بغیر کسی رد و بدل کے، تو جب بھی کوشش کرتے ہیں تو اس حجاب سے باہر آ جاتے ہیں۔ جو حجاب موجود ہے ان ترجموں کے آڑ میں، اس سے باہر نکل آتے۔ جب بھی کوئی
اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کی شرک کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو یہ اس ورائے حجاب سے باہر نکل آئے گا، اس پردے کے آڑ سے باہر نکل آئے گا، اس پردے کے آڑ سے دور نکل جائے گا، ان باتوں کو نہیں سمجھے گا جو ترجمے کے لحاظ سے لکھا ہوا کہ ایسا ہی۔ یہ ہے ورائے حجاب، یہ کوئی آڑ کوئی پردہ ایسا نہیں کہ کہیں کوئی پیچھے سے آ کر کوئی اشارے سے بات کرے یا کچھ پیچھے سے کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ او یرسلا رسولن، یا وہ بھیج دے ایک پیغام دینے والا، پس وہ حکم کرے اس کے ضابطے کا جو یہ چاہت ہے، یعنی اللہ کی جو چاہت ہے اس کے ضابطے کے مطابق یہاں پر سب کچھ یہ بھیج دیا جاتا ہے۔ کوئی ایک پیغام دینے والا آئے اور وہ اس طرح سے بتا دے کہ اللہ کا حکم کیا چیز ہے، تو جب بھی کوئی پیغام دینے والا بتاتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ بہت واضح ہے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ کوئی بھی جو اللہ کے پیغام کو سمجھتا ہے، جو اللہ کی بات کو پہنچا رہا ہے، تو وہ اس کے ضابطے کو اس کی چاہت کے مطابق پہنچا دے۔ جیسے مثال کے طور پر آج بہت سارے لوگ قرآن کو سمجھا رہے ہیں، ایک ان میں بھی شامل ہوں کہ میں بھی سمجھا رہا ہوں، اور اس کے ضابطے کے تحت جو اس کی چاہت ہے اسی کی طرح سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ممکن ہے میں غلطی پر ہوں، کہیں پر غلط ہو سکتا ہوں، لیکن اس کی نشاندہی کریں اور دلائل کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ ہمارے اکابر نے کہہ رکھا یا ہمارے علماء نے کہہ رکھا یا 1400 سال 1500 سال سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ بات دلیل سے ہو کہ قرآن کی آیت اس طرح سے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہاں پر اپنی اصلاح کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ جو ورائے حجاب ہے، یہ ورائے حجاب سے ہمارا نکلنا غلط ہو سکتا ہے، وہ اب بھی ہو سکتا ہے ہمارے لیے ورائے حجاب ہو، لیکن جب دلیل آ جائے گی تو وہ حجاب دور ہو جائے گا اور بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اسی طرح کوئی بھی پیغام دینے والا جب اللہ کے ضابطے کو اس کے حکم کے مطابق جو اس کی چاہت ہے وہ اگر بتا دے تو سمجھیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ 3 طرح کی، وہی 3 طرح کی نہیں ہے، وہی سب ایک ہی طرح کی۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام اپنے متن کے ساتھ مکمل طور پر موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو حجاب میں آ گیا ہے نہیں سمجھنے کی وجہ سے، عربی متن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو حجاب میں ہے، اس حجاب کو بتدریج تصریف آیت کے ذریعے، قرآن کو قرآن سے سمجھنے کے ذریعے، اس کے ضد سے، اس کے مرادف سے کسی طرح بھی نہیں، قرآن میں آپ اپنی فہم استعمال کر کے، تدبر کر کے، غور و فکر کر کے اس کی صحیح بات کو، اس کے ضابطے کو اس کی چاہت کے مطابق سمجھ لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی سمجھانے والا آپ کو سمجھا دے، آپ خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کوئی تیسرا ایک سمجھانے والا وہ بتا رہا ہے، پھر آپ سمجھ رہے کہ واقعی یہ بات اس طرح سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی چاہت کے مطابق، اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی تو ٹھیک ہے، آپ بتا رہے ہیں آپ کی بات میری سمجھ میں آ جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی بھی پیغام دینے والا ہو جو اس کے ضابطے کو اس کی چاہت کے مطابق بتا دے۔ آخری بات کیا ہے کہ بے شک اللہ ہی جو ہے وہ بلند تر حکم دینے والا ہے، اللہ کے احکامات ہی بلند تر ہیں، علی یعنی بلند تر ہے، برتر ہے، تو اللہ کے احکامات کو اللہ کے احکامات کے تحت ہی رکھنا پڑے گا، جب جا کے بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ نہیں آ سکتی۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہاری طرف ایک معاملے سے ایک حکم کیا ہے، یعنی یہ ایک ایک معاملہ ایک ایک آیت کر کے اگر کھلتی چلی جا رہی ہے تو اسی طرح ہم پر بھی وہی ہوتی چلی جا رہی ہے، جو کہ کتاب تو اپنی شکل میں موجود ہے، لیکن آج ہم نے ایک آیت سمجھا، کل دوسری آیت سمجھ رہے، پرسوں تیسری آیت سمجھ رہے، ایک عمر لگ گئی سمجھنے میں، مجھے 20 سال لگ گیا قرآن کو سمجھنے میں، ورنہ میں بھی پہلے یہی روایتی ترجموں کو مانتا تھا، پڑھتا تھا، دیکھتا تھا۔ تو بہرحال یہ کچھ ہے جو بھی اللہ کے احکامات کو اس کے حکم کے تحت اس کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اسی طرح اس پر وہی ہوتی رہے گی، پہلے بھی ہوئی تھی، آج بھی ہو رہی ہے، اور قیامت تک ہوتی رہے گی جو بھی سمجھنا چاہے گا۔ اللہ اس کی وضاحت بھی کر دے رہا ہے کہ الایمان کیا ہے یا کتاب کیا ہے، تمہیں تو اس کا ادراک ہی نہیں تھا، تمہیں اس کا فہم ہی نہیں تھا، جب تک ہم نے قرآن کو کھول کے سمجھنے کی کوشش نہیں کیا، جب تک ہم نے تدبر نہیں کیا اللہ کی باتوں میں، جب تک ہمیں بھی نہیں پتا کہ کتاب کیا تھی یا ایمان کیا ہے۔ سمجھ میں کب آیا؟ کیونکہ اللہ نے تو اسے روشنی بنایا ہوا ہے، اللہ کہہ رہا ہم نے تو اسے روشنی بنا دیا ہے، یہ قرآن روشنی موجود ہے، اس کے تحت جو بھی سمجھ لے، اس روشنی کو جب وہ حاصل کر لے گا تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو بھی ہمارے تابع داروں میں سے چاہے ہم اسے اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی کونے میں، کسی بھی جگہ، کہیں بھی کوئی بھی شخص جو اللہ کا تابع دار رہنا چاہتا ہے، اللہ کی بات کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اللہ اس کتاب کے ذریعے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اور جب اس کتاب کے ذریعے ہدایت لے کر، اس کی روشنی کو سمجھ کر، اس کے صحیح فہم کو لے کر، اس سے آپ سمجھ لیں کہ ایمان ماننا کیا چیز ہے، معاملات کیسے چلانا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ بے شک تم ضرور استقامت والے راستے کی طرف ہو۔ جب تک آپ اس طرح نہیں آتے ہیں تو آپ ضرور ہدایت پر نہیں ہوتے ہیں، لیکن اب آپ ضرور ہدایت پر ہیں جب آپ نے صرف دلائل سے لے لیا
بغیر کسی سہارے کے اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھ لیا، اس کی چاہت کو، اس کی منشا کو سمجھ لیا، اس کی روشنی کو سمجھ لیا، اور پھر جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو وہ نتائج بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ نتیجہ خود بتائے گا کہ آپ صحیح سمجھ رہے ہیں یا غلط سمجھ رہے ہیں، عمل تو کر کے دیکھیں۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا راستہ تو وہی ہے، اور اسی کے لیے جو بھی بلندی میں جو بھی پستی میں ہے، اور یہ یاد رکھو کہ بے شک تمام معاملات کا پلٹنا، لوٹنا، رجوع کرنا وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی ہر معاملے کا جو اللہ نے انجام دے رکھا ہے، انجام تو وہی آنا ہے، چاہے آپ اس میں کچھ بھی کر لیں۔ آپ رد و بدل کریں گے، آپ اس میں ملاوٹ کریں گے تو آپ کو وہ نتیجہ نہیں ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کو وہ نتیجہ مل جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو صلاۃ ہے یہ تمہیں حد سے زیادہ بڑھنے اور اجنبیت سے روک دیتی ہے۔ اگر یہ دونوں کام، یہ دونوں نتیجہ آپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی صلاۃ قرآن کے مطابق نہیں ہے، آپ کی صلاۃ اللہ کی چاہت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی صلاۃ اللہ کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی صلاۃ صراط مستقیم کی طرف چلنے والی نہیں ہے۔ جب آپ اس کے مطابق کریں گے تو آپ کو وہ دونوں نتائج بھی ملیں گے کہ آپ حد سے زیادہ بڑھیں گے بھی نہیں، اور آپ اجنبیت سے رک جائیں گے۔ اللہ کے احکامات کے علاوہ جو اجنبیت والے احکام ہیں اس سے آپ دور ہو جائیں گے، اس سے بچ جائیں گے۔ تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔